الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین سٹیج ہوتے بیٹھے ہوئے علماء کرام میں چونکہ پہلی مرتبہ اتنے حاضر ہویا نامہ تو واقف نہیں ہاں میں کسی کا نام جانی یا نہ جانی لیکن جنہاں ہستے اسی آئے ہاں یقین کرو وہ ساڑھے نام بھی جان دے نے ساڑھے اباؤ اجداد دے نام بھی جان دے علماء کرام میرے سر دا تاج ہیں جو کہ پہلے حاضری اس ہستے انتہائی بات کرتے ہیں میں تاریخ بغداد بچوں کی گل کر کے اپنی گل نو اگے لے کے چلاں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بغداد دیاں گلیاں نے جس طرح تساں الحمدللہ اپنی اس مسجد کا سجایا اسی طرح بغداد دیاں گلیاں بغداد دا محلہ لوگاں دے گھر لوگاں نے سجائے ہوئے بغداد دے شہر کے اندر ایک خاتون ہے جی کافرہ خاتون ہے عیسائی ہے کلمہ انہیں نہیں پڑھا گیا
پوچھن لگی مسلمانوں کو تساں بازار سجائیں، گلیاں سجائیاں، گھر سجائیں، وجہ کی ہے؟ مسلمانہ جواب دیتا اسی اس واسطے اپنے گھر سجائے نے، محلے سجائے نے، گلیاں سجائیاں نے کہ اس مبارک مہینے دے اندر ساڈے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ دل دے اندر خیال آیا، کہنے لگی کاش میں بھی مسلمان ہوئی ہاں، میں بھی اپنے گھر سجائیاں، کاش میں بھی مسلمان ہوئی ہاں، میں بھی اپنے گھر سجائیاں۔ خیال دل دے اندر لے کے ستی، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، رات قسمت جاگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خواب دے اندر دیدار ہویا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ دی بندی تو سوچ رہی سے کاش میں بھی مسلمان ہوئی یا تو میں بھی اپنے گھر سجائی یا تو پڑھ کلمہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا۔ حاضرین محترم، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ صبح جب اٹھی نا دل کے اندر خیال آیا میں مسلمان، میرے گھر والا عیسائی، مسلمان اور کافر ایک جگہ تے رہن تے جوڑ تے بندا نہیں۔ صبح اپنے شور نو کہن لگی، سامان اس نے اپنا اکٹھا کیتا، کہن لگی جیڑی زندگی گزر گئی چنگی گزر گئی، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوئے تے معاف کریں، آج تو بعد تیرا رستہ جدا تے میرا رستہ جدا۔ گھر والا پوچھن لگا خیر ہے؟ کہن لگی میں تے راتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، میں راتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ حاضرین محترم، اس کا شور انہوں کہن لگا کلمہ کس طرح پڑھی؟ کہن لگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا۔ اور شور انہوں کہن لگا میں تے انہوں دے متعلق یہ پڑھیا بھی یہ سنیا بھی یہ او تے ٹوٹیا ہویا انہوں جوڑنے آستے آئے ہیں، او تے ٹوٹیا ہویا انہوں جوڑنے آستے آئے ہیں، اسی پہلی جڑے ہوئے اساں پھر ٹوٹ کس طرح جائیے؟ انہوں نے کہا میں تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہاں، تو ہے عیسائی، کافر اور مسلمان اکٹھا اس طرح رہ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا تو یہ سوچ رہی ہے کہ میں کافر ہاں، جس کملی آلے رات نو خواب دے اندر تینوں دیدار کرا کے کلمہ پڑھایا ہے نا، انہاں میرے ہوتے بھی کرم نوازی کی دیئے، میں نو بھی رات نو اپنا دیدار بھی کرایا نے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کرایا۔ میں کسی دنہ تو واقف ہوں یا نہ ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہے کہ ساتھ دے میرے امتی ٹھٹا خود دے اندر بیٹھ کے اس مسجد دے اندر میرا اور میرے رب دا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد حضرت میرا ٹائم کتنا، میں غلطی نہ شروع پوچھا کوئی کتنی دیر میں گفتگو کرنی ہو سی، کیونکہ جڑا میں نے ٹائم دیتا کہ اسی اس تو تھوڑا جا لیٹ ہو گیا، کیونکہ ذہنی گل ہے دن ذرا چھوٹے ہیں، اگلی ترتیب تو ساں پتہ ہو سی، اس سے ماں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس جگہ سے بریک مار دیں کتنے منٹ بعد ہی دس منٹ بشک نال۔ حاضرین محترم، اسی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا اسی بڑے خوش قسمت ہاں، اللہ رب العالمین نے ساڑھے ہوتے کرم نوازی کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ماں تساں اس سونا محبوب نبی عطا کیتا کہ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے نے، او اپنے اپنے دور اپنے اپنے وقت کے اندر اپنیاں زبانہ چوں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شانہ دے تذکرے کر کے گئے نے۔ جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام
اپنے بیٹے نو کہندے نے اے میرے بیٹے جدو اللہ رب العالمین کو دعا کر اگر دعا قبول نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ دے کے رب دی بارگاہ وچ دعا کر لویں اللہ رب العالمین تیری دعا قبول کر لے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے پوچھتے نے ابا جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون نے؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے جواب دیتا کیا ہے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جنہ آستے اللہ رب العالمین نے اے جہان بھی بنایا ہوئے او جہان بھی بنایا ہوئے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیدا نہ کرنا ہوندہ اللہ رب العالمین نہ عرش بناندہ نہ فرش بناندہ نہ لو ہوندہ نہ قلم ہوندہ نہ کرسی ہوندی اے میرے بیٹے نہ کائنات کی کوئی شے ہوندی نہ تو ہوندہ نہ میں ہوندہ حتیٰ کہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہیں کرنا سی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سونے محبوب نبی نو پیدا نہ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کنوں میں وہ سونا محبوب نبی عطا کیتا جنہ دی اشانہ جنہ دی عظمتہ جنہ دے تذکرے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی زبانہ بچوں کر کے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ نے نبی نے اللہ رب العالمین کا گھر بنا دینے بیت اللہ شریف حکم رب العالمین دا اے میرے پیارے خلیل میرا گھر بنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا بیت اللہ بنانا لے اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور مزدوری کرنا لے اللہ دے نبی جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ حالین مطلب جدوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین دا گھر بنا چکے نا کہ اللہ رب العالمین نے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو منگیا ہوئے تے رب العالمین دی بارگاہ وچوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگیا۔ اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بے شمار امتحانات آئے ہر امتحان کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دے فضل و کرم دے نال کامیابی حاصل کی، لیکن کسی بھی امتحان تو بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کو مزدوری مجھے نہیں منگیا۔ جب اللہ کا گھر بنایا تو اس وقت مزدوری منگیا۔ حاضرین مطلب اور سنو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان میں تو کی منگیا اللہ رب العالمین نے وہ الفاظ ہمیشہ ہمیشہ آستے قرآن مجید ایک محفوظ کر دیتے تھے۔ حاضرین مطلب گویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی اے الہ العالمین بچپن دی اندر سے تیرا حکم آیا میری والدہ میں نو غار دی اندر چھوڑ کے چلی آئی اللہ امتحان سے تیرے فضل و کرم دے نال اس امتحان دے اندر کامیابی حاصل کی تھی اے الہ العالمین تیرے کولوں کچھ منگیا نہیں اللہ پھر تھوڑا جہا بڑا ہویا اللہ تیری طرف اور امتحان آیا میں نو گھر چھوڑنا پیا اے الہ العالمین میں اپنا گھر چھوڑ دیتا اپنے عزیز و اقارب چھوڑ دیتے اللہ تیرے کلوں کچھ منگیا نہیں اے الہ العالمین پھر نمرود دے دربار دے اندر جانا پیا اتے نال گل بات کرنی پئی اے الہ العالمین جا کے اتے نال گل بات کی تھی اللہ تیری طرف امتحان سے تو اپنے فضل و کرم دے نال کامیابی عطا کی تھی لیکن اے الہ العالمین تیرے کلوں کچھ منگیا نہیں اے اللہ پھر تیری طرف امتحان آیا اگ دی اندر جانا پیا اللہ اگ دی اندر گیا اللہ تو اپنے فضل و کرم دے نال کامیابی عطا کی تھی اللہ تیرے کلوں میں کچھ منگیا نہیں اے الہ العالمین پھر تیری طرف امتحان آیا 80-82 سال کی عمر ہو گئی اولاد کی نعمتوں تو ہجے تک نوازیا نہیں اللہ تو اپنے فضل و کرم دے نال مینوں اولاد کی نعمت تو نوازیا
گیا. اے الہ العالمین اولاد دی نعمت عطا کرن تو بعد پھر تیری طرفوں امتحان آیا. اے میرے پیارے خلیل اللہ اپنے اس بیٹے نو وے اپنی زوجہ نو وے وادی غیر ذی زرعین دے اندر جا کے چھوڑ کے آ جا. اے الہ العالمین بیٹے نو بھی چھوڑ آیا بیوی نو بھی چھوڑ آیا. اللہ تیری طرفوں امتحان سے تیرے فضل و کرم دے نال امتحان دے اندر کامیابی حاصل ہوئی. اللہ تیرے کولوں کچھ منگیا نہیں. اے الہ العالمین پھر او بچہ جدوں چلنے پھرنے دے قابل ہویا اللہ تیری طرفوں پھر امتحان آیا. بچے نو منہ دے بل لٹا کے گردن تے چھری رکھ دے. اللہ میں اپنے بچے نو منہ دے بل لٹا دیتا چھری گردن دے اتے رکھ دیتی. اللہ تو اپنی قدرت دے نال بچایا. اے الہ العالمین اس امتحان دے اندر میں کامیابی حاصل کی تھی. ربا تیرے کو نہ کچھ منگیا نہیں اور تیرا حکم آیا ہے بیت اللہ بنا. اللہ تیرا گھر بیت اللہ بنا چکیا وہاں. اے الہ العالمین اتنے امتحانات دے اندر تیرے فضل و کرم دے نال کامیابی حاصل کیتی ہے. اللہ مزدوری تیرے کو نہ کچھ منگی نہیں اور مزدوری منگ رہے ہوا. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مزدوری دے اندر تیرے میرے سونے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو منگیا وے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ منگیا تے اللہ کرو اللہ دا حبیب جناب محمد رسول اللہ منگیا. اللہ دے نبی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پچھلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے تذکرے اپنے زبانہ نال کر کے گئے اور یہی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد شریف. حاضرین محترم اللہ دے نبی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے کیا ہے میرے پیارے روح اللہ آج میری حمد بیان نہیں کرنی آج میری شانہ بیان نہیں کرنی آج میری تعریف بیان نہیں کرنی. اے الہ العالمین پھر کی کرنا میں کیا ہے میرے پیارے روح اللہ آج میری شان نہیں بیان کرنی میری حمد بیان نہیں کرنی اپنی شانہ بیان نہیں کرنی. چاہتا ہے وہاں زبان تیری ہوئے اور تیری زبان وچوں ذکر میرے سونے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی جنہیں صفاتی نام ہونا بچوں ایک نام آنا احمد کی نام آنا احمد بہت زیادہ اللہ دی تعریف کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی تھی نہ کسی نام نہ کی تھی. حاضرین محترم جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا ذکر اپنی زبان وچوں اس طرح کیتا ہے. سورہ صف 28واں سپارہ میں اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی زبان وچوں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا ذکر کر رہے ہیں. گویا جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد اپنی زبان نال اس طرح بیان کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہنے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی زبان دے نال تیرے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے تذکرے کر کے گئے تھے. حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر بعد چاہے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتاں شانہ دے تذکرے پچھلیاں کتاباں میں بھی موجود ہیں، پچھلیاں صحیفیاں میں بھی موجود ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھروں جا رہے ہیں، نال نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. مدینہ شریف کے اندر گلی چ گزر ہویا، ایک گھر دے کولوں گزرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کافی سارے لوگ اکٹھے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ تے کافی سارے لوگ اکٹھے نے، خیریت ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ گئے، واپس آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے ایک عیسائی راہب ہے، اس دا ایک ہی پتر ہے، بہت سخت بیمار ہے، موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے، زندگی دے کچھ سا باقی نہیں، اور اس عیسائی راہب دا اور کوئی پتر کوئی نہیں. لوگ اس دے کول اس دے بچے دی خیریت معلوم کرنے آستے گئے ہوئے ہیں. اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو کیا اے میرے صحابہ آؤ جانے ہیں اسی بھی جا کے اس نوجوان دی تیمارداری کر کے آگے. میلاد شریف دی اس بابرکت محفل دے اندر آنا لیو کچھ تو حاصل بھی کر کے جاؤ. اے نہیں کہ اسی بس میلاد دی محفل آئے، واز نصیحت سنیا، دعا ہوئی، منہ تے ہاتھ پھیریا، لنگر تناول فرمایا گھراں چلے گئے، جے جے آئے تے اے جے مڑ کے چلے گئے، دسو کی فائدہ ہویا؟ فائدہ ضرور ہونا، قدم قدم تے اللہ نیکیاں عطا کرنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس زندگیاں بھی آپ ہی اپنانا بنا، کسی اور سے نہیں اپنانا. اسی مسلمان ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہویا. اج بدقسمتی دے نال ساڈا حال کی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جا رہے نے اس کافر بچے دی عیادت کرنے واسطے، وہ کافر ہے، کلمہ اس نے کوئی نہیں پڑھیا ہویا. ساڈا حال کی ہے؟ قریبی رشتہ دار نال گھر وچ بیمار پیا ہویا ہوئے، پتہ چلے اسی کی کرنے ہیں اینج اپنا سر چکانے ہیں نا تے اس دل ہوتے دستک دینے ہیں فلانے وقت میں بیمار ہوں آپ پوچھنے واسطے آیا یا نہیں، میرے ابا جی بیمار ہوئے ہیں پوچھن آیا یا نہیں، امی بیمار ہوئی پوچھنے واسطے آیا یا اللہ نہ کرے پورے تقریباً معاشرے کا یہ حال ہوا کوئی نہیں آیا. چھوڑو یار پھر اسا کی کرنا، اسی بیمار ہوئے ہیں پوچھنے واسطے کوئی نہیں آیا، نال گھر رشتہ دار خونی تعلق ہے کوئی نہ بہنے. او دور کسی گرام میں دور کسی شہر اس پتہ چلے فلانا بندہ بیمار ہے، دیڑی ترے والی فون بھی کرنے ہیں، جاننے کی بھی کوشش کرنے ہیں کہ یار ٹائم لگے تو اسا جا کے مل کے آئیے. کیوں؟ اس واسطے کہ جدوں میرے نالے وقت آیا ہے کہ وہ ساڑھے گھر 2-4 دفعہ آیا ہے. حاضرین محترم کے عمل کریں گے نا تو ساڑھے کھلوں جہان خوش ہوئے گا، لیکن وہ عمل دساں کہ جدو تو کرے گا جہان خوش ہوئے گا نہ ہوئے ربے دو جہان خوش ہوئے گا. وہ عمل ہے کوئی بھی بندہ بیمار ہوئے تیرا رشتہ دار ہے یا نہیں، رشتہ داروں نے تو بہت زیادہ حقوق نے نا. کوئی بھی بندہ بیمار ہوئے
تو اس کی عیادت واسطے جائیں صبح تو لے کے شام تک تو صبح عیادت کرنے واسطے گیوں اس کی بیمار کرسی کرنے واسطے گیوں تے صبح تو لے کے شام تک اللہ دے ہزاراں فرشتے تیری واسطے مغفرت دی دعا کرن گے شامی گیوں تے شام تو لے کے اگلی صبح تک اللہ دے ہزاراں فرشتے تیرے واسطے مغفرت دی دعا کرن گے ہن مرضی تیری ہے جہان نو خوش کر تے تیری مرضی رب دو جہان نو خوش کر تے تیری مرضی حالین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عیسائی لڑکے دی طبیعت معلوم کرنے واسطے اتے گھر دے اندر جاندے نے حالین محترم اس دا باپ اپنے بیٹے دی چرپائی دے سرہانے والے پاسے کھلو کے انجیل دی تلاوت کر رہا ہے انجیل نو پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ عیسائی راب سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے پہلا سوال کیتا کہ اے اللہ دے بندے اے جڑی تو کتاب پڑھ رہے ہیں جڑا تو کلام پڑھ رہے ہیں اس کلام دے اندر کدھر میرا ذکر بھی ہے یا کہ نہیں حالین محترم ان نے دل دے اندر سوچیا اگر گل سچی کراں ساری دی ساری قوم ناراض ہوے گی تو سانو اج تک دسیا کیوں نہیں ان نے جھوٹ بولیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انجیل دے اندر کدھر بھی تہاڈا ذکر موجود نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گل سنی اجے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بولے نہیں او بچہ جڑا کئی دنوں تو بیمار سی لوگ چاہتے سن آخری وقت تے کوئی گل اپنی زبان وچوں کر کے چلا جائے اودی زبان بند ہو چکی ہے تقریباً ادھے جسم وچ روح بھی نکل چکی ہے موت حیات دی کشمکش دے اندر ہے کئی دنوں تو نہ گل کرتا ہے کئی دنوں تو نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے او بچہ اپنی جگہ تے اٹھ کے بیٹھدا ہے اور اٹھ کے بیٹھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ ایک دست وال ویکھ کے کہنے لگا اے اللہ دے محبوب نبی میرا باپ جھوٹ پیا بولدا ہے تو رات دے ورک دے اتے تہاڈا ذکر موجود ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے بچے اے اللہ دے بندے اگر تینوں ایک گل پتہ ہے تو رات دے ورک دے اتے میرا ذکر موجود ہے تے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا حالین محترم اس بچے دے مقدرات قربان جاواں او بچہ کہنے لگا اے اللہ دے محبوب نبی کلمہ پڑھانا تہاڈا کم ہے پڑھنا میرا کم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے نو کلمہ پڑھایا بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا ہے حالین محترم عرض کرن دا مقصد ہے اللہ رب العالمین نے تینوں مینوں او سونا محبوب نبی عطا کیتا ہے جنہاں دی شاناں دے تذکرے پچھلے سارے دے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کر کے گئے نے اور انہاں دی شاناں دے تذکرے پچھلیاں کتاباں دے اندر موجود نے اسی خوش قسمت اللہ رب العالمین نے جنہوں مینوں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت دی اندر پیدا کیتا ہے اور جنہاں دے امتی بڑھن واسطے کئی نبیاں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ دعاواں کیتیاں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات کے اندر آنا قیامت تو پہلے آنا اللہ دے نبی نے لیکن نبی بن کے نہیں ہوتے کہ میرے نبی دے امتی بن گیا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام دے پیچھے آ کے اور نماز پڑھن گے عالم محترم اللہ رب العالمین نے اسام شرف عطا کی اپنے نبی نال محبت کر اپنے نبی نال پیار کر اور ان پیار کر جی میں کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے سونے محبوب نبی نال پیار کیا جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اپنے نبی نال محبت کی تھی اپنے نبی نال پیار کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی
نام ہے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم، چھوٹی سی عمر ہے، بچے نے، لیکن حال ہے نماز مسجد نبوی میں جا کے جماعت نہ ادا کرتے، مسجد نبوی میں جماعت نہ جا کے نماز ادا کرتے، اور صرف نماز ہی نہیں ادا کرتے بلکہ نماز تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا واز نصیحت کرتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ کدھرے اکلیاں جاندے نے، کدھرے اپنے چاچا جلیس کی انگلی پکڑ کے مسجد نبوی جاندے نے، سگا چاچا میں نام جلیس۔ ایک دن فجر دی نماز گئے، نال چاچا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن واز نصیحت کیتا تے قیامت دے متعلق کیتا، قیامت کا تذکرہ کیتا۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واز نصیحت سنیا، واپس گھر تشریف لے کے آئے، کمرے چ گئے نا تو چاچا بیٹھا ہوا کلا، چاچے نو کہنے لگے ہیں میرے چاچا آج تسی فجر دی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے ادا نہیں کی تھی، میں چاہتا ہے ماں جو کچھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا اور توانوں بھی دس دیواں تاکہ توانوں بھی کوئی ثواب حاصل ہو جائے۔ اور یاد رکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی اپنے امتیاں، فرمایا سر سبز و شاداب رہے میرا او امتی، جس میری کوئی گل سنی سنن تو بعد اس تے عمل کیتا اور عمل کرن تو بعد میری امت تک پہنچایا۔ سر سبز و شاداب کہنے لے لہاندے ہوئے کھیتاں نو، درختہ دے پتے لگن، پھل لگن، پھول لگن تے وہ سونے لگنے، خوبصورت لگنے۔ گویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دیتی کہ اللہ رب العالمین اسا ہمیشہ خوش رکھے، لہاندہ ہویا رکھے۔ حاضرین محترم، حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ چاچے نو کہنے لگے میرے چاچا آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا واز نصیحت کیتا تسی فجر دی نماز وچ موجود نہیں سو، میں چاہتا ہے گا کچھ توانوں بھی جڑا میں کو یاد ہے اور سنا دے ماں تاکہ توانوں بھی کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ چاچا یا ازلی منافق، پکا منافق، زبان نال کچھ اور تے دل نال کچھ اور۔ عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ گل شروع کی کیا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق واز نصیحت کیتا، اور اے میرے چاچا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے متعلق واز نصیحت کر رہے سن، میں بیٹھا ہویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس کے اندر سے کہ میں نے اس طرح محسوس ہو رہے سی جس طرح جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھاں نال پیا دیکھنا۔ تو خاموش ہوئے نا حضرت عمیر بن سعد انصاری، اور چاچا بولیا، چاچا کہنے لگا اے میرے بھتیجے معاذ اللہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دا یہ حال ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس کے اندر بیٹھا ہوں میں واز نصیحت سنے تو اس طرح محسوس کرے کہ تو جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھاں نال پیا دیکھنا وے، پھر اسی تے معاذ اللہ جانوروں نالوں بھی بدتر ہو گئے۔ عمیر بن سعد انصاری ہیں چھوٹی جی عمر ہے، بچے نے، جدوں یہ گل سنی تے تڑپ کے رہ گئے، میرے چاچا یہ گل کیوں پیا کرنا، میں تے سمجھنا سا کہ تو پکا مومن ہے، میں نے تے آج پتا چلیا کہ تو تے بہت بڑا منافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیرے دل کے اندر ایک خیال ہے کیا میرے چاچا کائنات میں جنہاں لوگاں نال محبت کرنا سا سب نالوں زیادہ تیرے نال محبت کرنا سا، کیوں تو میری انگلی پکڑ کے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ لے کے جانا سی، لیکن اج تو بعد کائنات میں سب نالوں کوئی بدتر شخص لگے گا، اے میرے چاچا آج تو بعد تو لگے گا، کیونکہ تیرے دل وچ نبی دی محبت نہیں، تو تے بہت بڑا منافق ہے۔ کیا میرے چاچا میرے سامنے دو رستے نے، ایک کہ جڑی تو گل کیتی ہے میں انہوں اپنے دل دے اندر رکھاں،
اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ ساری دی ساری گل جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ پیش کر دیواں، پھر رب جانے تے رب دا رسول جانے، رب جانے تے رب دا رسول جانے۔ ہن چاچا بولیا، کہنے لگا او میرے بھتیجے تیری گل تے یقین کون کرے گا، تیری گل نو مننے کا کون؟ عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے چاچا کوئی مننے نہ مننے، میں اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے تیری کیتی ہوئی خیانت کا ذکر ضرور کراں گا۔ حاضرین محترم، حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ ننے ننے قدماں دے نال چل کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر جاندے نے، جا کے سلام عرض کردے نے۔ سلام عرض کرن تو بعد حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جلیس نے اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر بہت بڑی خیانت کی تھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور میرے بیٹے انہوں نے کیڑی خیانت کی تھی ہے؟ انہوں نے جڑا معاملہ پیش آیا سی سارے دا سارا ذکر کیتا اور نال ہی عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نہ سمجھنا عمیر بن سعد انصاری کوئی عام بندہ ہے، اے اللہ دے محبوب نبی عمیر بن سعد انصاری دا جلیس سگا چچا ہے، اور اے اللہ دے محبوب نبی تہاڈی بارگاہ دے اندر آیا واں اور آ کے گل کر رہا واں اس دی خیانت دی وجہ دے نال یا رسول اللہ اج تو بعد میرا میرے چاچے دے نال کوئی تعلق نہیں، اج تو بعد میرے چاچے دا رستہ جدا میرا رستہ جدا، میں اودے نال محبت کردا سی، اللہ تے اللہ دے رسول دی وجہ دے نال محبت کردا سی، میں اودے نال پیار کردا سی، اللہ تے اللہ دے رسول دی وجہ دے نال کردا سی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج انہیں گل کیتی ہے میرے دل وچ دے واسطے پیار کوئی نہیں رہا، اج تو بعد اودہ رستہ جدا میرا رستہ جدا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سی جدوں کوئی اس طرح دا معاملہ پیش آندا سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلاندے سن، بلا کے مشورہ کردے سن، جڑا مشورے دے اندر طے ہوندا سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق فیصلہ کر دیندے سن۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا، مشورہ کیتا گیا، ادھروں جلیس کو پتہ چلیا، جلیس بھی آیا، انہیں آ کے جھوٹیاں قسماں کھانیاں شروع کی دیا۔ اے اللہ دے محبوب نبی تسی بچے دی گل تے یقین کرو گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کیا، اے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمیر بن سعد انصاری عمر وچ بہت چھوٹے نے، جلیس ساڈے نال نمازاں بھی پڑھدا ہے، قرآن دی تلاوت بھی کردا ہے، تسی بچے دی گل تے یقین نہ کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ جلیس دے حق دے اندر کیتا۔ حاضرین محترم، جدوں اس بچے نے ویکھیا فیصلہ جلیس دے حق دے اندر ہویا ہے، او بچہ زبان دا بھی سچا دل دا بھی سچا، اس بچے نے کیا کیتا اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ دے اندر جائے اور جا کے کہندا اے الہ العالمین بے شک تو تے جاندا میں زبان دا بھی سچا ہاں دل دا بھی سچا ہاں، اے اللہ اگر میں جھوٹ بولیا وے انہاں ساریاں لوگاں دے سامنے مینوں جھوٹا کر دے، اور اے اللہ اگر میں سچ کیا ہے اور یقیناً میں ہی سچ کیا ہے تے اے الہ العالمین پھر مہربانی کر کرم نوازی کر، اللہ عرشاں تو میرے حق دے اندر گواہی تو اتار دے۔ حجی اس بچے نے اپنے ہاتھ منہ دے اتے پھیرے نہیں، حضرت جبرائیل امین قرآن مجید فرقان حمید دے سورہ توبہ دی اے علی آیت کا حصہ لے کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوتے نے۔ سونے رب پیا کہندا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد
وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اے اللہ دے محبوب نبی، اے جڑا جلیس کافر ہے، اس نے کفر دا کلمہ آکھیا ہے اسلام قبول کرن تو بعد۔ حالین مطلب ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلبی اثر سے جدو قرآن مجید فرقان حمید جی اے علی آیت کا حصہ نازل ہویا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے دے قریب جاندے نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے کندے کی نے محبت دے نال پیار دے نال اس بچے دے کنو اس طرح جا کے پکڑ دے نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت پیار دے نال اس بچے دے کنو پکڑ کے کہندے کی نے اس دا معنی اے بندا ہے او میرے بچے ست بسم اللہ کرا جس دے حق دے اندر عرشاں تو گواہی رب العالمین نے عطا کی ہے۔ آخری گل اپنے نبی نال محبت کر، اپنے نبی نال پیار کر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں میں نے دیکھ کے گئے نے رب دا بھلا کی دیکھ کے گئے نے رب دا اس قرآن نال محبت کر، اس قرآن کو اپنی زندگیاں میں اتار، خود بھی پڑھ اپنے بچوں کو بھی پڑھا۔ پاکستان ہندوستان ایک گل بالکل آخری پوری توجہ نال سننا، بڑی مہربانی تسی ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہو اور ساؤنڈ والے بھائی دی بھی بڑی مہربانی ماشاءاللہ بہت چنگا چلا دے گا، اللہ پاک اور برکت دے گا ماشاءاللہ۔ حاضرین محترم، پاکستان ہندوستان ایک انگریز کمشنر ہے، وہ ہندوستان دے اندر آنا کمشنر بن گئے اور ہندوستان ایک اس وقت جڑی قومی زبان ہے وہ فارسی ہے، وہ انگریز ہے، انہوں فارسی سمجھن واسطے کسی استاد کی ضرورت سی، اس نے اپنے سپاہیاں خادمہ کیا کہ کسی استاد کا بندوبست کرو۔ بہت بڑا نام ہے ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نام۔ انہاں کو سپاہی جاندے نے انگریز کمشنر ہے اس سام فارسی پڑھانی ہے۔ حاضرین محترم، انہوں نے جواب دیتا ٹھیک ہے میں پڑھا دیواں گا، لیکن میرے کو جڑا ٹائم بچنا نا وہ عصر دی نماز تو بعد مغرب تک میرے کو ٹائم ہونا، دیگر دی نماز میں اپنی مسجد پڑھ کے یا پڑھا کے آ جایا کروں گا، مغرب تک اس کمشنر نو میں پڑھا دیتا کروں گا۔ پر تسی اساں ایک گل آکھو کہ میرے واسطے ایک کمرے دا انتظام کرے جتھے میں مغرب دی نماز پڑھ کے دا کروں، مغرب دی نماز پڑھ کے دا کروں، کیونکہ کمشنر تے کافر ہے نا، اس نماز کوئی نہیں پڑھنی، کافر نماز کوئی نہیں پڑھنی، انجی گل ہے نا۔ تو مسلمان چھکے بولو، مسلمان پڑھنے سستی ضرور کرنے لیکن پڑھنے سستیاں چھوڑ دے، سستیاں چھوڑ دے، اپنی مسجداں آباد کرو۔ ساڑی بدقسمتی اج اللہ رب العالمین دا غضب ساڑے تو کیوں میں، ہر بندہ پریشانی دا شکار کیوں میں، مسجد تو دور، رب دے قرآن تو دور، یہی وجہ ہے کہ رب دیا رحمتہ بھی ساڑے تو دور ہے۔ اپنے گھران دی آبادی چاہنے ہو، گھران دا سکون چاہنے ہو، تو 5 وقت دی نماز باقاعدگی نال پڑھنا شروع کرو، اللہ سکون عطا کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ شہبہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی قبرستان ہونے نے؟ میں جس گھر کے اندر نہ قرآن دی تلاوت کیتی جائے نہ نماز پڑھی جائے اور گھر قبرستان نہیں تے ہو کی ہے۔ سستے گھران دا سکون چاہنے ہو کہ اولاد فرما بردار ہوئے نہ فرمان نہ ہوئے، رب دے گھراں تو آباد کر، اپنے گھر کے اندر قرآن دی تلاوت تو کر، اللہ تینوں سکون بھی عطا کرے گا، اولاد بھی فرما بردار بنا لے گا۔ کمشنر نے کیا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ پڑھان تے مغرب واسطے انتظام کر دے سا، میں نے پڑھان جس ٹائم پڑھا کے فارغ ہوگا تے پڑھانے تو بعد کمرہ سی انہوں نے دے دے مانگے اور نماز پڑھ لیتا کرتا۔
حاضرین محترم، ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے پہلے دن جا کے کمشنر کو پڑھایا، پڑھان تو بعد کمرے چ گئے نماز پڑھنے واسطے. بھئی یہ موبائل ذرا بند کرو. کمرے چ گئے نماز پڑھنے واسطے. اللہ دی قدرت، آپ نے اذان دیتی، اذان دے کے نماز شروع کی تھی، کھڑکی کھلی ہوئی ہے. جس کمرے نماز پڑھ رہے ہیں کھڑکی کھلی ہوئی ہے، پردہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے تو نہیں پتا کہ کمرے تو دائیں بائیں جو کسی گزرنا بھی ہے. حاضرین محترم، ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نماز دے اندر کھڑے ہوئے. اللہ دی قدرت، کمشنر دی نوجوان بیٹی کسی کم دے ہستے جا رہی سی. اچانک اس دی نظر پئی کمرے دے اندر ایک بندہ ہے، بارش بندہ ہے، وہ ہاتھ بن کے کھڑا ہے. کمشنر دی بیٹی بڑی حیران ہوئی. آسے پاسے دے جتنے بھی لوگ نے میرے ابے دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے نے. حاضرین محترم، انگریز دی حکومت ہے، کمشنر بہت بڑا عہدہ ہوندا سی. بچی سوچن لگ پئی، کہن لگی آسے پاسے دے جتنے بھی لوگ نے میرے ابے دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے نے، اے بندہ کتے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہے؟ حاضرین محترم، ہجے اسی سوچو بچار دے اندر ہے. ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ چونکہ مغرب دی نماز پڑھ رہے نے، آپ رحمت اللہ علیہ نے ہولی ہولی آواز دے نال رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حاضرین محترم، نالی آپ نے اگلی سورہ پڑھی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. حاضرین محترم، ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ رب دا قرآن پڑھ رہے نے. او بچی باہر کھڑی ہو کے رب دا قرآن سن رہی ہے. اللہ دی کرم نوازی ہوئی، قرآن اتے دل دے اندر اتریا. دل دی جڑی میل سی کفر والی او ختم ہوئی. رب دی محبت بھی دل دے اندر آئی، رب دے قرآن دی محبت بھی دل دے اندر آئی. صاحب قرآن دا پیار بھی دل دے اندر آ گیا. حاضرین محترم، دوسری رکعت دے اندر بھی اس بچی نے رب دا قرآن سنیا، اتنی محب ہو گئی. تیسری رکعت آئی، ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے ہن دل دے اندر قرآن مجید دی تلاوت شروع کی تھی. بچی سوچ رہی ہے ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے نے رب دا قرآن پڑھن گے، لیکن تیسری رکعت دے اندر دل دے اندر پڑھنا سی. سنتاں پڑھیاں، نفل پڑھے. ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ دعا کر کے گھر چلے گئے. اگلا دن آیا، وہ بچی پہلے ہی کھڑکی دے کول آ کے کھڑی ہو گئی. دوسرے دن بھی اس نے رب دا قرآن سنیا. اتنی رب دے قرآن دے نال محبت ہوئی، اتنی رب دے قرآن دے نال محبت دل دے اندر آئی. حاضرین محترم، تیسرے دن اپنے ابے نو کہن لگی، ابا جی جڑے استاد تہانوں فارسی پڑھانے واسطے آندے نے انہاں نوں کہو مہربانی کرن گل تو مینوں بھی فارسی پڑھا دتا کرن. حاضرین محترم، کمشنر کہن لگا بیٹی ٹھیک ہے، میں استاد جی نو کہہ دواں گا، وہ مینوں پڑھانے واسطے آن گے، مینوں پڑھان تو بعد تینوں بھی فارسی پڑھا دیتا کرن گے. تیسرا دن آیا، ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ آئے. کمشنر کہن لگا استاد جی اج مینوں بھی پڑھانا ہے، میری بیٹی نو بھی پڑھانا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تینوں پڑھاواں گا، پھر نماز ادا کراں گا، اس تو بعد تیری بیٹی نو پڑھا دیتا کراں گا.
تیسرے دن بھی اس بچی نے باہر بیٹھ کے رب دا قرآن سنیا حاضرین محترم اج اس بچی نے پڑھنا بھی شروع کرنا ہے جدو نماز پڑھ کے کمشنر دے کول گئے کمشنر کہنے لگا استاد جی فلانا کمرہ ہے اس کمرے دے اندر چلے جاؤ میری بیٹی اتے تہاڈا انتظار کر رہی ہوے گی تسی انہوں پڑھا دینا ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ کمرے دے اندر گئے بچی نے کمرے نو کنڈی لائی ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بیٹی کاپی وغیرہ لے کے آؤ تینوں میں فارسی پڑھاواں کتاب میرے کول ہے بچی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے استاد جی میں فارسی نہیں پڑھنا چاہتی 3 دنوں تو جڑا رب دا قرآن سن رہی ہاں وہی قرآن میں سیکھنا چاہتی ہاں اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بیٹی او تے قرآن رب دا کلام ہے تو عیسائی میں مسلمان کہنے لگی استاد جی فکر نہ کرو لیکن مہربانی کرو انکار نہیں کرنا مینوں قرآن سکھلانا شروع کرو تھوڑی تھوڑی فارسی بھی تواڈے کول میں پڑھ لکھا کراں گی حاضرین محترم اللہ نے کرم نوازی کی تھی اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے اس بچی نو مسلمان بھی کیتا رب دا قرآن بھی سکھایا جب رب دا قرآن ختم ہویا وہ بچی عرض کردی استاد جی مہربانی کرو میرے علماء بھی بناؤ اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے انہوں دین دے متعلق بھی سکھایا اللہ دے فضل و کرم دے نال وہ بچی علماء بن گئی حاضرین محترم ایک دن اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ آئے آپ نے دسیا گیا استاد جی بچی دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے حاضرین محترم اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ اس بچی دی طبیعت معلوم کرنے واسطے کمرے دے اندر جاندے نے حاضرین محترم وہ بچی جڑے گھر دے اندر لوگ موجود سن کمرے دے اندر انہاں نوں باہر کر دیے کڈ کے کہن لگی استاد جی مہربانی کرو ایک عرض کرنا چاہندی ہاں میری اس گل نوں پورا کرنا اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہن لگے بیٹی دس کی عرض کرنا چاہندی ہے حاضرین محترم وہ بچی کہن لگی استاد جی تہانوں چنگی طرح پتہ ہے میں تہاڈے ہتھاں تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہاں اے استاد جی میرے گھر والے سارے دے سارے عیسائی نے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہاں مینوں پتہ ہے میں بچنا کوئی نہیں میری زندگی دی امید کوئی نہیں ہے انہاں نے عیسائی کے طریقے دے مطابق میرے کفن دفن دا انتظام کرنا ہے تسی صرف اتنی مہربانی کرنا جدوں مینوں ایک قبر دے اندر جا کے دفن کر دین میری میت نو کڈ کے مسلماناں دے قبرستان دے اندر آن کے دفن کر دینا اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہن لگے بیٹی ٹھیک ہے تیرے نال میں وعدہ کرنا وا تیرے نال اگر موت پہلے آ گئی میں زندہ ہویا میں اس طرح ضرور کراں گا اللہ دی قدرت دوسرے دن او بیٹی اس دنیا تو پردہ کر گئی حاضرین محترم اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں انہاں لوگاں دے نال گیا قبر دی نشانی رکھ لیتی پھر میں اپنے گھر دے اندر آیا رب کو دعا منگی اللہ رب العالمین نے دل دے اندر پایا 4 قریبی سنگی سی انہاں نو قریب بلایا انہاں نالے کہن لگا میرے سنگیو اے سارے دا سارا معاملہ ہے اس بچی دی قبر نو اساں نے اس بچی دی میت نو قبر وچوں کڈ کے مسلماناں دے قبرستان دے اندر آ کے دفن کرنا ہے انہاں نے کہا استاد جی فکر دی ضرورت نہیں قبر دکھانا تہاڈا کام ہے میت نو تو کڈنا ساڈا کام ہے رات دی تنہائی دے اندر ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ قبرستان دے اندر جاندے نے کہندے نے جدوں اسی قبر دی مٹی باہر کڈی اللہ دی قدرت تابوت موجود ہے اس تابوت دے اندر لاش ہے ہی نہیں اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں گھر دی اندر آیا سوچو بچار دے اندر گما اکھ لگ گئی جدوں اکھ لگی وہ بچی خواب دے اندر آئی آ کے کہن لگی استاد جی خیر تے ہے تسی کیوں پریشان ہو کیوں غمگین اداس ہو کیا بیٹی تیرے نال وعدہ کیتا سی میں اپنے وعدے دے مطابق قبرستان دے اندر گیا لیکن قبرستان دے اندر جا کے جدوں مٹی ہٹائی تیری لاش اس میں اس تابوت دے اندر نہیں سی بچی کہن لگی استاد جی جدوں لوگ مینوں قبر دے اندر دفن کر کے گئے نے
اللہ نے کرم نوازی کی تھی، اللہ رب العالمین نے سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کرایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار ہویا، قبر نور دے نال جگمگ جگمگ کرنا شروع کر دیتا۔ حالین محترم ہے اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے میری بیٹی او گل تے ٹھیک ہے تیری میت کتے میں؟ کہنے لگی استاد جی عالمی ارواح دے اندر ایک بڑا عجیب معاملہ بیٹھے آئے، عالمی ارواح دے اندر ہوندا ہے وے جیڑا بندہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرے پیار کرے اور جتھے بھی فوت ہوئے فرشتے اس دی میت نو اتھوں کڑ کے مدینہ شریف دے اندر پہنچا دیندے نے، بندہ مدینے دے اندر رہندا ہوئے مدینے والے دا پیار دل دے اندر نہ ہوئے، مدینے دے اندر دفن بھی ہوئے، نبی دی محبت تو دل خالی ہوئے، رب دے فرشتے اس دی میت نو مدینہ شریف وچ رہن نہیں دیندے، مدینے چوں کڑ کے اتھے منتقل کر دیندے نے جنہاں نال محبت کر رہے ہوندا ہے۔ استاد جی اللہ نے کرم نوازی کیتی ہے، میری میت جڑی ہے وہ مدینہ شریف دے اندر پہنچ گئی ہے۔ اپنے نبی نال محبت کرو، اپنے نبی نال پیار کرو، رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ رب العالمین تھانوں منوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ جو کچھ میں آکھیا اللہ الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول کرنا۔